آپ حضرات کے ساتھ ہم نے بات باتیں اس سے پہلے بھی سوز و شورام کے حوالے سے شیئر کی. سوز کے حوالے سے حرارت پر میں نے چیز کی، اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی، آج بھی تھوڑا سا کشائی کا موقع چاہتا ہوں. صفحہ نمبر 49 تحقیقات نویات صاحب حرارت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک عنصری جسم ہے، قوت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تمام اجسام قوا سے ہیں اور تمام قوا ارواح سے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ طب کی اصل جو اس میں مفہوم. اس سے یہ بات خاص طور پر سمجھ آئی کہ جتنے بھی اجسام ہیں ان میں قوا موجود ہے، حرارت موجود ہے، روح موجود ہے. وہ موالید ثلاثہ کی بات، یعنی چاہے وہ جاندار ہے، بے جان ہے، یا پودے ہیں، درخت وغیرہ ہیں، یہ سب کی بات. روح سب میں ہے، قوا سب میں ہے. پھر ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ موالید ثلاثہ میں دیگر ارکان کی طرح حرارت بھی موجود ہے. حرارت کے متعلق صفحہ نمبر 50 یہی کتاب تحقیقات حمیات، اس میں لکھتے ہیں کہ حرارت عنصری یا حرارت اصلی حرارت جو کہ بے جان یا جاندار یا فضا میں ہر چیز میں موجود ہے، اور یہ دیگر عناصر کے ساتھ مل کر ایک مزاج رکھتی ہے. اور ان امزجہ کا اندازہ عناصر سے کیسے پتہ چلے گا؟ ارکان کے خاص میں. عناصر میں مزاج کا، یعنی کہ کون سی چیز کم ہوئی ہے اب پانی مٹی ہوا میں سے، اور کون سی چیز زیادہ ہوئی ہے، عناصر سے کیسے پتہ چلے؟ عناصر اور ارکان کا میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کے سامنے ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے. عناصر جسم کو کہتے ہیں، اور یہ جو ارکان ہے یہ جسم نہیں. جب جسم ہوگا تو اس میں ایک چیز نہیں ہوگی، مزاج بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا وہ اظہار یہاں کر رہے ہیں کہ جب حرارت دیگر عناصر کے ساتھ ملے گی تو ایک مزاج رکھے گی، اور اس مزاج کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ارکان کے خاص سے پتہ چلے گا. ارکان کے خاص یعنی خوبیاں ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف اگر حرارت کی بات کروں تو حرارت کیا کرتی ہے؟ پھیلا دیتی ہے. حرارت کی زیادتی کسی بھی جسم کو پھیلا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یہ چیزیں، یہی قوانین ہم اپنے دماغ میں رکھ دیں، نبض کی طرح آ جائیں، تو نبض کو سیکھنا یقین کریں آسان ہو. ارکان کے خاص کیا ہیں وہی ہم نے نبض میں دیکھی ہے. اگر حرارت کا اثر ہے تو نبض میں کیا ہوگا؟ طبالت آئے گی. ایسے ہی ہے نا؟ اگر خشکی ہے تو سورج پن آئے گا. اگر ہوا کا اثر ہے تو شرط پن آئے گا. یہ ارکان کے خاص ہم نبض میں دیکھتے ہیں. نبض کے متعلق اگر میں آپ کو وہ پرانا سبق مقام کے لحاظ سے نبض، مقدار، رفتار اور چال، یہ چار چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی. مقام کے لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ 3 انگلیوں کو آپ نے
کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کا حوالہ جو انہوں نے دیا تھا کلیات قانون بولی سنگھ کی کتاب 493 صفحہ پر، جہاں پر انہوں نے اظہار کیا تھا کہ بہتر ہے کہ ایک انگلی کو آپ ترجیح دیں۔ پھر صاحب صاحب فرماتے ہیں اصابی نبض آپ کی پہلی انگلی پر ہو اور شرم میں ہو، ایک دو جگہ نہیں، مختلف اس کی رکھتے ہیں۔ اب مقام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی انگلی یہاں پر جو نبض ہوگی نا وہ اصابی ہوگی۔ مقام کے لحاظ سے دوسری انگلی یہاں پر جو نبض ہوگی وہ بدھی ہوگی۔ مقام کے لحاظ سے جو تیسری انگلی ہے یہاں پر جو نبض ہوگی وہ عضلاتی نبض ہوگی۔ یہ اس کا مقام ہے۔ اب اس کی مقدار میں تین چیزیں خاص طور پر صابر صاحب نے جو مبادیات طب میں ہمیں سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی، طوالت ہے، عرض ہے اور شرط ہے۔ اب طوالت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ حرارت کی طرف۔ اگر نبض طویل ہے، وہ جو میں نے ارکان کا آپ کو بتایا کہ ارکان کے خاص آپ کہاں دیکھیں گے؟ ہر چیز میں دیکھیں گے لیکن نبض میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبض میں ہم نے اگر حرارت کو دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ حرارت جو ہے وہ چیزوں کو پھیلا دیتی ہے، تو نبض میں بھی طویل نبض حرارت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر نبض قصیر ہے تو وہ بھی حرارت کی ہی نبض ہے لیکن حرارت کی کمی کی طرف دلالت کرتی ہے۔ مقام ہم نے پہلے کنسیڈر کر دیا، ہم نے سوچ لیا کہ یہ مقام ہے، یہاں پر ہے تو ثابت نبض ہے، یعنی پہلی انگلی پر ہے ثابت ہے، یہاں پر بھی آپ حرارت کو پرکھ سکتے ہیں۔ اگر دوسری انگلی پر ہے تو یہ بدھی نبض ہے، یہاں پر بھی آپ حرارت کو پرکھ سکتے ہیں۔ تیسری انگلی ہے یہ عضلاتی نبض ہے، یہاں پر بھی آپ حرارت کو پرکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو اعصابی نبض ہے اس کا تعلق رطوبت کے ساتھ ہے، بدھی نبض اس کا تعلق حرارت کے ساتھ ہے، اور عضلاتی نبض اس کا تعلق ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور نبض جو دقیق نبض جس کا تعلق سردی کے ساتھ ہے، وہ پہلی انگلی پر یعنی گہرائی میں ہوگی۔ اب حرارت کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب حرارت کی زیادتی ہوگی، اگر دوسری انگلی پر ہم نے دیکھا ہے کہ طویل نبض ہے، اگر طویل نبض ہے تو صاحب کہتے ہیں کہ یہ حرارت کی زیادتی کی نبض ہے، صحت کی نبض نہیں۔ اگر قصیر ہے تو وہ بھی حرارت کی کمی کی نبض ہے، صحت کی نبض نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو اعتدال کرنا، ٹھیک ہے نبض ہاں جی۔ تو تیسری نبض جو شرط کے ساتھ، اب ہم نے کثیر نبض کو بھی معتدل کرنا ہے اور طویل نبض کو بھی معتدل کرنا ہے۔ اگر ہم نے اعتدال پر لیا ہے تو یہ صحت کی نبض، ہم اس کو اعتدال پر کیسے لائیں؟ نبض میں ہم نے ایک تو مقام دیکھا، پھر مقدار دیکھی طوالت کے حساب سے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نبض بدھی عضلاتی ہے یا بدھی اعصابی ہے، تو اس میں ہم نے چار کو کنسیڈر کرنا ہے، چار کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ چار دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شٹل چال ہوتی ہے اور ایک اوپر کو اٹھنے والی چال ہوتی ہے۔ جو شٹل چال ہے اس کا تعلق حرارت کے ساتھ، اور جو اوپر اٹھنے والی چال ہے اس کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، عضلات کے ساتھ۔ اگر آپ نے کوئی نبض دیکھی ہے اور وہ آپ کی دوسری انگلی پر محسوس ہو رہی ہے، دوسری انگلی پر اگر وہ شٹل چال ہے ادھر چل رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہوا کا تعلق ختم ہو گیا۔ اگر مدت کا تعلق ہوا سے ختم ہو کے رطوبت کے ساتھ ہو جائے تو نبض کون سی بنے گی؟
बुद्धि असाबी नबज बनेगी, आसानी हो गई हमें परखने के लिए। दूसरी बात, अगर हवा की वजह से नबज ऊपर उठ रही है, सीधी टक्कर लगा रही है हमारी उंगली को, तो इसका तल्लक हवा के साथ हो गया। अब गुदत का तल्लक हो गया हवा के साथ, उजलात के साथ। अब नबज हम समझ जाएंगे कि ये नबज जो है ये गुद्दी उजलाती नबज। अब गुद्दी उजलाती नबज में हमने हरारत का देखा कि वो तो कसीर है, तवील नहीं है, नबज हरारत की है कसीर। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम अगली तहरीक की दवाई देंगे? नहीं, इसको हम किसी नबज को हम राजी करेंगे, लौटाएंगे, इसको हम पूरा करेंगे, इसकी हरारत को पूरा करेंगे। हरारत का इजाफा यानी हम गुद्दी उजलाती ही दवाई देंगे। गुद्दी उजलाती दवाई देंगे तो उससे क्या होगा, जो कसीर नबज है वो मुतदिल हो जाए, तवील नहीं करनी। अगर तवील की तो फिर दोबारा आपको कसीर करना पड़ेगी, मुतदिल। ठीक है जी। अगर उसकी चाल हम देख रहे हैं कि शक्ल चाल, हमने समझ लिया कि ये नबज गुद्दी असाबी है, अगर इसमें भी हरारत की कमी है यानी कसीर है, या आपने हरारत की ज्यादा देख ली, तवील है, अब उसका हम कैसे इलाज करेंगे? तहरीक आपको अगर लंबाई ज्यादा है तो आप असाबी गुद्दी उसकी नबज के हिसाब से दवाई देंगे। ठीक है ना जी। अगर वो तवालत में कम है, कसीर है, आपने उसको मुतदिल करना है, तो फिर आप पहले 5 नंबर की उसको दवाई देंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, पहली नबज की तरफ आ जाए, रतूबत की तरफ। पहली नबज का तलब रतूबत के साथ, और रतूबत क्या करती है, अर्ज को बढ़ा देती है। अब अर्ज का मेयार हमें बताया गया है कि अगर वो उंगली की ये जो चौड़ाई है हाफ से ज्यादा है, यहाँ पर तो पेंसिल को दिखाया गया था, अगर वो उसके बराबर है, अजीज है, तो वो मुतदिल नहीं, वो रतूबत की ज्यादती की नमत। अगर वो पेंसिल के सिक्के के हमें सामने बताया गया था, यानी हाफ से कम उसकी, हाफ पूरे से कम उसकी चौड़ाई है, तो फिर वो नबज ज़य्यक। अब ज़य्यक नबज है, आपने यहाँ पर देख लिया 2 नब्ज़ें, ये मुतदिल नहीं। अगर वो रतूबत की ज्यादती है तो आपने उसी नबज में आपने उससे अगली तहरीक पैदा कर देनी है, रतूबत का इखराज होगा, यानी असाबी उजलाती में रतूबत का इखराज होगा और वो मुतदिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ रतूबत की कमी है, नबज अरीज की बजाय ज़य्यक है, बरीक है, अब हमने इसकी रतूबत को पहले पूरा करना है इसी दर्जे में, इसको भी जाते कहते हैं जुर्माना। हम असाबी गुद्दी नबज है तो दवाई असाबी गुद्दी देंगे उस वक्त तक जब तक ये मुतदिल नहीं होती। ठीक हो गया जी। अब तीसरी नबज हमारी नबज है उजलाती नबज, इसकी तरफ आ गई। इसको हमने देखना है शरफ लिहाज से। अगर वो शरफ में है या मुनखफिज है, मुतदिल नहीं, तो वो तंदुरुस्ती की नबज नहीं। ठीक है ना जी। शरफ का जो तल्लक है वो उसकी के साथ है। ठीक है जी। हमने नबज को चेक किया, नबज को उसकी रफ्तार और उसकी जो चाल है उसको देखा, रफ्तार को भी मैंने नहीं किया, हमें महसूस हुआ कि ये नबज शरफ में है। अब हमने उसका शरफ तोड़ना है, तो शरफ तोड़ने के लिए हरारत देना पड़ती है। हवा के जोर को तोड़ना सिर्फ हरारत का काम है और किसी का काम नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उजलाती गुद्दी, हमें नबज उजलाती गुद्दी महसूस हो रही है, तो हम गुद्दी उजलाती उसकी दवा देंगे। बार बार ऐसा होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि नबज तो उजलाती गुद्दी है भी शरफ में, लेकिन ज्यादा बरीक हो गई है,
اس میں رطوبت بھی کی کمی آ گئی، رطوبت کے لحاظ سے وہ ترکیب ہو گئی، تو پھر آپ نے حرارت بھی دینی ہے اور رطوبت بھی دینی ہے۔ اس کے لیے کون سی دوائی ہوگی جی؟ ظاہر ہے مدی اصابی ہوگی، اس میں حرارت بھی ہے اور رطوبت بھی ہے۔ ہاں اگر وہ سے کی طرف لوٹتی نہیں تو آپ دوبارہ اس کی رطوبت پیدا کر کے اس کو مدی عضلاتی دوا دے سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی پخت مدافع جو ہے، پخت مدبرہ بدن وہ اس کو اپنے مقام پر لے آتی ہے۔ یہ تینوں نبضیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک چال کا ذکر کیا تھا، رفتار کا ذکر کیا تھا، زمانہ حرکت اور زمانہ سکون کے حساب سے۔ زمانہ حرکت اس کے حساب سے آپ سری نبض دیکھیں گے اور زمانہ سکون کے حساب سے آپ متواتر نبض دیکھیں گے۔ اب سری کا جو بالمقابل ہے وہ بطیء ہے، اسی طرح متواتر کا جو بالمقابل ہے وہ متفاوت ہے۔ سری کو خشکی کی نبض کہا گیا اور اس کی جو مبادیات میں جو تعریف لکھی ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایسی نبض جس کی حرکت تھوڑی دیر میں، تھوڑی مدت میں ختم ہو جائے۔ یہاں پر مثال دی گئی تھی صف کے درمیان، ایسے یعنی وہ اپنی حرکت تیزی سے پوری کرے گی۔ اور مبادیات طب میں جو اس کی علامت لکھی ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نبض ہے تو ہمارے سرد یعنی آکسیجن کی ضرورت ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ کاربن کی کی زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نبض ہم نے چال کے حساب سے دیکھی کہ اگر سری نبض ہے تو وہ عضلاتی ہے۔ اب سری کا تعلق یا تو متواتر کے ساتھ ہوگا یا متفاوت کے ساتھ ہوگا۔ متواتر کا تعلق مدت کے ساتھ ہے، حرارت کے ساتھ۔ اگر سری نبض کا تعلق سری مائل متواتر ہے وہ آپ آسانی سے فیصلہ کر لیں گے کہ یہ نبض عضلاتی گدی ہے، یہ نبض 3 نمبر ہے، عضلاتی گدی ہے۔ لیکن اگر وہ سری بھی ہے لیکن مائل متفاوت ہے، سردی کی طرف مائل ہے، رطوبت کی طرف مائل ہے، تو پھر ہم اس سے کیا سمجھیں گے کہ یہ عضلاتی اعصابی نبض ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھیں گے جی؟ عضلاتی اعصابی نبض، ٹھیک ہے جی؟ آگے ہم اگر گدی نبض کی طرف چل گئے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ چال کا کیا سسٹم ہے۔ گدی نبض کا تعلق جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اس کی تعریف صابر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 2 حرکتوں کے درمیان جس کا وقفہ کم ہو، 2 ٹھوکروں کے درمیان وقفہ کم ہو۔ اگر 2 ٹھوکروں کے درمیان وقفہ کم ہے تو وہ متواتر نبض ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ متواتر نبض ہے، ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ گدی نبض ہے۔ اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے یہ گدی اعصابی ہے یا گدی عضلاتی ہے؟ تو ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ سری کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے اور بطیء کا تعلق اس کے مدی مقابل اگر کریں گدی تو یہ سری ہوگی۔ تو ہم متواتر کا اگر مائل سری ہوگا، متواتر مائل اگر سری ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ گدی عضلاتی نبض ہے، یہ گدی عضلاتی نبض ہے۔ آسانی ہو گئی۔ اگر صورت کا تعلق مائل ہو گئی ہے سری کی بجائے بطیء کی طرف تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے، جانچ کر لیں گے کہ یہ گدی اعصابی نبض ہے، کیونکہ اس کا رطوبت کے ساتھ تعلق ہو۔ اب ہم آسانی سے اگر گدی عضلاتی ہے تو اس کو گدی اعصابی کر سکتے ہیں، گدی اعصابی ہے تو اس کو اعصابی گدی کر سکتے ہیں۔ اب نبض آ گئی جی اعصابی نبض، اس کو ہم نے چال کے حساب سے کیسے دیکھنا ہے کہ پہلی نبض رطوبت کی ہے، پہلی نبض رطوبت کی ہے۔ ہم نے اس میں بھی یہ چال دیکھی ہے، رطوبت کا تعلق بطیء کے ساتھ ہے۔ اگر بطیء مائل متواتر ہے، بطیء مائل متواتر ہے
تو آسانی ہے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اعصابی بدھی نمبر ہے، یہ اعصابی بدھی نمبر ہے۔ لیکن اگر بدی مائل متفاوت ہے تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہ اعصابی قدراتی نمبر، یہ اعصابی قدراتی نمبر۔ آسانیاں پیش کر دی گئی ہیں، آگے ہم سمجھے سب سے پہلے اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کرنے کے بعد آپ اس کو کلینک پر آزمائیں، یقین کریں۔ مجھے ذرا اجازت نہیں ہوتی، میں نے ان سے اپنے پیشنٹ سے پوچھا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہفتے میں کم از کم 6-7 مریض میں ایسے دیکھتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہوتا ہے جاؤ یار ساڈی جان سے۔ خاص طور پر عورتوں کے میں نے دیکھا بہت زیادہ مسائل ہیں، اور وہ مسائل کیوں ہیں کہ ان کی غذا ٹھیک نہیں۔ سادہ سی بات، جو اگر عورت ہے تو آپ اس کو مینسز کے متعلق پوچھ لیں، کلاٹ آ رہے ہیں کہ نہیں، موٹے کلاٹ آ رہے ہیں تو ذاتی حسابی، بریک آ رہے ہیں تو ذاتی بدھی، نہیں آ رہے ہیں تو بدھی ذاتی۔ سادیاں گلاں سمجھا دیتی ہیں، اور اس حساب سے میں نے سسٹ کا بھی علاج کیا۔ میں اجازت تو نہیں لی اس سے بہن سے، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرتا کہ وہ کہاں کی، لیکن میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے دور سے، وہ نرسنگ کرتی تھی، اسے کسی نے بتایا کہ جاؤ، میں گلی میں میرا کلینک ہے، اب آپ جان دیتا ہوں دیکھیں گے۔ اب وہ ادھر آئی، مجھے کہتی ہے کہ میں نے آپ کا سنا ہے تو میرے لیے انکل ہے، مجھے لے کے آئے ہیں، یہ میری فادر ہے، تو آپ میری نبض چیک کریں۔ میں نے نبض چیک کیا تو وہ گجراتی نبض تھی، گجراتی گزی میرے صاحب سے گجراتی گزی کبھی ممائل کو نہیں سنا، لیکن مجھے پک ہو گیا کہ اسے سسٹ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو جو پیریڈز آتے ہیں ان میں شہری جمع ہوا خون آتا ہے۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ چاہتی تھی کہ ذرا تنہائی ہو، وہ اس کا جو انکل تھا وہ چلا گیا۔ اس نے کہا ہاں آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو سسٹم اور ہے بھی دائیں طرف۔ وہ دیکھا نہ گیا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ریلیٹڈ سی میڈیکل کے ساتھ وہ رپورٹیں وہ تھپا پھاڑ کے لائی تھی، اس لیے یہ رپورٹیں بھی دیکھی بھی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دائیں طرف ہے سسٹ ہے، وہ ہے بھی دائیں طرف۔ اس نے کہا میں یہ رپورٹیں لے کے، میں کہ ان رپورٹوں میں مجھے بتاؤ یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ کہتی کہ اس لیے تو کہہ رہے ہوں کہ رپورٹیں ساتھ لائی ہوں، آپ یہ کیا رہے؟ ایک دوسرا کیس میرے پاس ایک بچی آ جاتی ہے، اس کو نا پیٹ میں درد ہے، اس کی والدہ کہتے ہیں پیٹ میں درد، میں نے نبض چیک کی، نبض اس کی بدھی اتراتی تھی لیکن حرارت کی کمی تھی۔ میں نے اسے کہا اس کو بائیں طرف پتھری ہے، اس کی گردے میں درد ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلو گردے کی دوائی دے دیں۔ میں نے اس کو کچھ دن کی دوائی دی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ماحول کیسا ہے، گھر گئی اس نے کہا کہ یوں کی پتا ہے پتھری ہے، میں پتھری ہوگی، وہ لے کے لیبارٹری میں اس نے چیک کرایا، اس کی والدہ بھی ساتھ ہی مطلب پھر ساتھ میں اس نے سارا چیکنگ کیا کہ اس کے جو مایا گردے ہیں نا اس میں پتھری ہے۔ وہ کہتی ہے ہمیں پہلے پتا تمہیں کیوں پتا ہے، آپ نے رپورٹ کرائی تھی حکیم کی وجہ سے ہے، حکیم کو کیسے پتا؟ میں ان پتا نہیں نا حکیم کی شکر ہے حکیم سے آپ کرتی یہ ضرور دسے گا والے تھوڑی بہت بھی مارے گا۔ تو یقین کریں گے جو نبض کے متعلق یا کروڑے کروڑا کے متعلق ہمیں لیکچر دیے جا رہے ہیں وہ یاد کر لیا۔ میں نے تو بہت فائدہ اٹھایا اور بڑی دور دور سے یقین کریں مریض آ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے سامنے یہ پیش کیا کروں گا کہ یہ سبق بھی آپ دہراتے رہیں، کیونکہ جو میں پیش کرتا ہوں وہ آپ کی دلچسپی کا نہیں ہوتا، اس لیے آج میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ٹیسٹ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس عمل کی توفیق دے۔